وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفق علیہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کننا نصلی المغرب، کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز مغرب پڑھا کرتے تھے، اور پھر ہم میں سے نماز سے فارغ ہو کر کوئی واپس ہوتا تو اتنی روشنی ابھی باقی ہوتی تھی کہ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتے۔ نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ادا فرماتے، اور پھر جب ہم لوٹ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے تو اس وقت اتنی روشنی باقی ہوتی تھی کہ ہاں کوئی شخص اگر تیر چلائے تو وہ تیر کی جگہ کو دیکھ لیتا، اپنے تیر کو دیکھ لیتا تھا تیر کہاں جا کر گرا ہے۔ تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کو بہت زیادہ وہ لیٹ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو اجالے اجالے میں ہی پڑھ لیتے تھے، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ نماز مغرب میں زیادہ تاخیر وہ جائز نہیں ہے۔ نماز مغرب میں زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے، اس کے ادا کرنے میں جلدی ہی بہتر ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن اب نماز مغرب کو کتنا جلدی ادا کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نماز مغرب اس کی مغرب کی اذان ہوئی اور اذان ہوتے کے ساتھ ہی فوراً ہم نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہے فرض نماز، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرنا یا فرضوں کی ادائیگی کرنا، لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے نماز پڑھو، مغرب کے فرضوں سے پہلے نماز پڑھو۔ اور تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو چاہے پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعات نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے ثابت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام اس کو اس کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اذان مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہوتا تو صحابہ کرام 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے اور یہ لوگ فرضوں کے بعد رکعات جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو وہ ایسا سمجھنے لگتا، حالانکہ اس وقت جماعت نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحابہ کرام اس حدیث کے مطابق مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اسے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز میں جلدی تو ہے، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں ہے جتنی جلدی ہم مچاتے ہیں۔ کہ اب مغرب کی نماز میں جو فرض کر لو مساجد میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اس در سے اذان ختم ہوئی اور ایک بندہ فوراً مصلی پہ امام صاحب تشریف لائے اور اقامت کہی گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی، اس کا مطلب اذان کے فوراً بعد متصل بعد وہ جماعت کھڑی کر دی گئی۔ تو اتنی جلدی بھی نہیں ہے، اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ مثلا اب یہ بتائیے اذان کس لیے ہوئی ہے؟ اذان اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کو اطلاع دی جائے، اعلان کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے تشریف لاؤ۔ اچھا، اب ایک بندہ اذان سنتا ہے پھر اپنے گھر سے چلتا ہے یا اپنی دکان بند کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے، تو وضو کے بعد پھر حدیث کے مطابق اگر وہ 2 رکعتیں پڑھنا چاہے گا تو اس میں کم از کم آپ ٹائم لگائیے، کتنا لگے گا بھئی؟ وہ اس کا گھر مسجد کے چلو پاس ہی ہے، قریب ہی ہے، لیکن اپنے گھر سے مسجد آیا تو 1-2 منٹ اس میں لگ گئے، تو اس نے وضو کیا، 1-2 منٹ اس میں لگ گئے، اور اس نے پھر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھی،
ایک رکعت میں اس نے سورہ اخلاص پڑھی اور ایک رکعت میں سورہ اس نے کوثر پڑھی، مختصر سی ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھی، تو اس میں بھی کم از کم میرا خیال ہے کوئی چلو ہم 3 منٹ لگا لیں، 4 منٹ لگا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرضوں سے پہلے کم از کم یہ کوئی 10 منٹ کا وقت دینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر مسجدوں میں رمضان میں وقت دیا جاتا ہے، سارے لوگ ہی وقت دیتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سارا سال ہی وقت دیتے ہیں، یعنی کہ نماز مغرب ہو جانے کے بعد وہ 10 منٹ دیں گے، پورا سال ہی دیں گے، پھر 10 منٹ بعد وہ مغرب کی جماعت جو ہے وہ کھڑی کریں گے فرضوں کی۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جو سارا سال تو ٹائم نہیں دیتے، رمضان میں ٹائم دیتے ہیں، اور رمضان میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی لوگوں نے گھروں میں افطاری کی ہوتی ہے تو پھر گھر سے افطاری کر کے پھر وہ مسجد آتے ہیں جس میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، تو لہٰذا تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ تو یہی صحیح بات ہے نا کہ جو بھی شخص اپنے گھر سے چل کر مسجد آئے نماز مغرب کے لیے، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر سے جب چلتا ہے پھر مسجد پہنچتا ہے تو وہ کم از کم جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھ لے۔ ہاں یہی بالکل صحیح، تو یہی سارے سال بھی اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ سارے سال بھی تو وہی لوگ ہیں نا، وہی گھر ہیں، تو وہی گھروں سے انہوں نے چل کے آنا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ اور پھر مغرب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے تم نماز پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے تم نماز پڑھو۔ تو اب اس کا مطلب اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا، اور کیا آج امت اس حدیث پر عمل کر رہی ہے؟ ہاں کچھ لوگ تو ہیں جو عمل کر رہے ہیں، لیکن بیشتر وہ لوگ وہ ہیں جو اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاکید سے حکم دیا ہے تو ہم ان کو سنت ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ نے جو بار بار فرمایا تو آپ کے فرمانے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا مطلب ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی خیال کرتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے نماز مغرب جو ہے اس سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں اس میں بیجا قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے نماز میں، تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن جتنا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دیا جاتا تھا اتنا ٹائم ہمیں بھی دینا چاہیے۔ اور پھر نماز مغرب میں عام طور پر بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متوسط صورتیں ہیں، درمیانی درجے کی صورتیں ہیں، وہ نماز مغرب میں وہ پڑھنا ثابت ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو بڑی صورتیں پڑھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وقت ہوتا ہے تو پڑھی ہے نا، اگر وقت ہی نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مختصر ہی پڑھاتے۔ تو اس لیے نماز مغرب میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کو کے مطابق ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یا مساجد میں جو مرد حضرات پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں سہولت دینی چاہیے کہ ہم اتنی جلدی نہ مچائیں، بلکہ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ مسجد میں باوضو ہو کر تشریف لائیں اور پھر با جماعت نماز ادا کر لیں اور ان کی نماز نہیں جماعت نہ رہ جائے۔ تو آگے حدیث ہے وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشك على أمتي، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب نماز عشاء اتنی تاخیر سے پڑھی کہ رات کا اول حصہ زیادہ تر گزر گیا، نماز کا رات کا اول حصہ زیادہ تر گزر گیا تھا۔ آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھی اور فرمایا کہ اگر امت پر یہ وقت گرا نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا، لولا ان اشک علی امتی، اگر میری امت پر یہ وقت گرا نہ ہوتا، میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو پھر میں نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا۔ تو اس حدیث سے بھی کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں افضلیت کا ثواب صرف اسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی نماز کے ساتھ نہیں، کہ
پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لیے کبھی نمازیوں کی آمد کا انتظار بھی کر لیا کرتے تھے، اگر دیر سے جمع ہوتے تو نماز میں تاخیر فرما لیتے، اگر نمازی جلدی جمع ہو جاتے تو جلد جماعت کرا لیتے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے رکھا ہے، اور جو چیز افراد امت کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث ہوتی اسے آپ آسان اور سہل بنا دیتے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اصل وقت، پسندیدہ وقت تو یہی تھا، لیکن اس میں امت کے لیے مشکل تھی، مشقت تھی، تکلیف تھی، لوگ اتنی دیر شاید نہ جاگتے تو ان کے لیے نماز عشاء پڑھنا مشکل ہو جاتی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ وقت مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اس کو آپ نے جلدی ادا فرما دیا۔ آگے حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیہ جہنم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر، جب گرمی شدت اختیار کر جائے، فابردوا بالصلاة، تو نماز کو ٹھنڈا کرو، فابردوا بالصلاة، تو اس وقت ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھو، یعنی ذرا اس میں تھوڑی انتظار کرو اس کا۔ فإن شدت الحر، بے شک یہ جو گرمی کی شدت ہے، من فیہ جہنم، یہ جہنم کے سانس یا جہنم کے جوش میں سے ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے نا فابردو، تو مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈے وقت میں داخل ہو جاؤ، اور نماز سے مراد نماز ظہر ہے، یعنی نماز ظہر کو ٹھنڈے اور سرد وقت میں ادا کرو۔ تو من فی جہنم، تو جہنم کی گرمی اور حرارت کی لپیٹ اس کے پھیلاؤ کی وسعت اور جہنم کے سانس کو بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موسم گرما میں نماز ظہر ذرا تاخیر سے پڑھنی چاہیے، مگر اس تاخیر کی کیا حد ہونی چاہیے، اس بارے میں سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم گرما میں اتنی تاخیر کرتے کہ سایہ 3 قدم سے لے کر 5 قدم تک ہو جاتا، 3 قدم سے 5 قدم تک ہو جاتا، مگر علامہ خطابی نے کہا کہ یہ بھی تمام ممالک کے لیے قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ طول بل اور عرض بل، یعنی کہ جو زمین کا نقشہ ہے نا، اور اس نقشے پہ جو لکیریں لگائی گئی ہیں جن سے ہم کسی بھی ملک کا محل وقوع معلوم کرتے ہیں، کون سا ملک کہاں واقع ہے، تو ان کے لحاظ سے ہمیں معلوم ہے کہ کہیں پر تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور کہیں پر گرمی کم ہوتی ہے۔ مثلا جو خط استوا ہے، جو زمین کو وہ ایسا خط جو زمین کو 2 برابر حصوں میں بانٹتا تقسیم کرتا ہے، اس کے ارد گرد جو منطقہ ہے نا، وہ منطقہ حارہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا منطقہ جہاں پر گرمی ہوتی ہے۔ تو منطقے کل جو ہیں وہ 6 ہیں، ایک منطقہ حارہ شمالی، منطقہ معتدلہ شمالی، اور منطقہ باردہ شمالی، یعنی شمال کی طرف 3 ہے، جو سب سے اوپر ہوگا وہ بہت ٹھنڈا، اور جو اس سے نیچے ہے وہ تھوڑا درمیانہ، اور جو اس سے نیچے ہے خط استوا کے ساتھ وہ گرم، اور ایسے جنوب کی طرف ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو خط استوا کے دونوں طرف علاقے ہیں نا، یہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہاں گرمیوں میں جون جولائی میں بہت گرمی ہوگی، لیکن وہ جو لوگ خطے جو بالکل منطقہ باردہ ہے، بالکل اوپر یعنی انتہائی شمال میں یا انتہائی جنوب میں، تو وہاں پر تو اتنی گرمی نہیں ہوتی، لہذا اب یہ کلیہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، ان ممالک کے لیے ہوگا کہ جن ممالک میں گرمی زیادہ ہوتی، تو یہ ان ممالک کے لیے مسئلہ ہوا، تو یہ ان ممالک کے لیے مسئلہ نہ ہوا کہ جن ممالک میں گرمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال موسم گرما میں نماز ظہر ذرا تاخیر سے پڑھنی مستحب ہے، اور یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ تو اب اس کو اتنا تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اب فرض کر لیجئے گرمی جو ہے، اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اس وقت تو وہ جو ہے نا
आलात लगे हुए हैं जिससे हम स्केल हमारे पास मौजूद है, जिससे हम देख सकते हैं इस वक्त दर्जा हरारत कितना है। अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे मसलन 12 बजे, फिर 12:30 हुए, फिर 1 बजा, फिर 1:15, 1:30 बजे, तो हम देखेंगे जो वो गर्मी है ना वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और ये कब तक बढ़ेगी इसको हम देख सकते हैं। तो हमें मालूम होगा कि अगर फर्ज कर लो जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है 12:15 बजे, 12:30 बजे वो जवाल हो गया, सूरज ढल गया, तो इसका मतलब जोहर का वक्त तो शुरू हो गया। तो अभी जो जोहर का वक्त हो रहा है उस वक्त हमने देखा वो हमारे पास जो आला लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं दर्जा हरारत कितना है। तो अब अगर 12:30 बजे वो है, फर्ज कर लीजिए वो था 40, फर्ज कर लीजिए 40 है, 38 कर लें, 38 है, लेकिन वो 12:45 पर 39 हो गए, फिर 1 बजे वो 40 हो गए, तो 1:15 बजे 42 हो गए, 43 हो गए। अब ये बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब अगर कोई शख्स नमाज पढ़े, अजान जैसे ही जोर का वक्त हो फौरन ही वो नमाज पढ़ ले, तो इसका मतलब उसने उस वक्त नमाज पढ़ ली कि जब अभी गर्मी कम थी। अब जो बंदा इसको लेट कर रहा है, मसलन नमाज का वक्त हुआ 12:30 बजे, उसने 12:30 बजे नमाज पढ़ ली, तो उस वक्त दर्जा हरारत कितना था? 38। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है 1 बजे, 1:15 बजे, उस वक्त दर्जा हरारत हो गया 42। तो बताइए अब इसने नमाज कब पढ़ी है? ठंडे टाइम में किसने नमाज पढ़ी? जिसने 12:30 पढ़ी या जिसने 1:30 बजे पढ़ी? ये जाहिर बात है, अब तो हमारे पास ये, हम तो यही समझते हैं जिसने 1:30 बजे नमाज पढ़ी है, 1:45 नमाज पढ़ी है, वो समझेगा कि उसने ताखीर से नमाज पढ़ी है ना, तो वो ठंडा करके जोहर को पढ़ रहा है। लेकिन नहीं, जब हम इस तरह समझेंगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको अजान होते के साथ फौरन पढ़ लो, क्योंकि उस वक्त दर्जा हरारत कम है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा। और अब ये दर्जा हरारत कब तक बढ़ेगा? ये 1:30 बजे तक बढ़ता है, 2 बजे तक बढ़ता है, 2:30 बजे तक बढ़ता है, कब तक बढ़ता है ये? तो जब ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब फिर ठंडा करने का मतलब तो ये हुआ कि अगर 45 दर्जा हरारत हुआ, तो 45 से जब वो कब आना शुरू हो जाए नीचे, 44, 43, 42, तो इसका मतलब फिर नमाज पढ़नी चाहिए। ठंडे का मतलब तो ये हुआ। तो इसका मतलब ये जो ताखीर है, ये भी इतनी ताखीर नहीं करनी चाहिए कि हम जो है नमाज को लेट कर दें और फिर लेट भी करें और दिन भी ठंडा ना हो, तो इस हदीस पर भी अमल ना हो सके। तो इसलिए ठंडा करने की भी एक हद है, ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत ताखीर कर दें और सिर्फ इस वजह से कि जी अभी तो दिन ठंडा नहीं हुआ, अभी तो गर्मी और ज्यादा, अभी तो गर्मी और ज्यादा है, और ऐसा ना हो हम उसको खींच के असर तक ले जाएं। तो फिर वो अव्वल वक्त की जो नमाज है ना, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का जो सवाब है, तो उससे हम महरूम हो जाएं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हमें बताया है, एक तो ये पूरी दुनिया के लिए एक असूल नहीं चलेगा, बल्कि ये उन इलाकों के लिए खास होगा कि जिन इलाकों में वो गर्मी बहुत ज्यादा है, जो गर्म इलाके हैं, गर्म मुल्क हैं, और जिन मुल्कों में ये गर्मी नहीं है, तो लिहाजा वहां के लिए असूल नहीं होगा। अच्छा जी। तो इस हदीस से जो हमें मालूम होते हैं, बातें मालूम होती हैं, वो ये कि नमाज ठंडा करने के ये हुक्म सफर व हजर दोनों के लिए है। दूसरा, मकसूद नमाज में खुशू है, यानी कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होगी तो जाहिर बात है फिर तवज्जो उस गर्मी की तरफ हो जाएगी और अल्लाह की तरफ कम हो जाएगी। तो नमाज में मकसूद इससे क्या है कि खुशू है, अल्लाह की तरफ ध्यान हो, लिल्लाहियत हो, नमाज में बंदा वो जो मुनहमिक हो, दिल और दिमाग और बदन सारे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, तो ऐसी नमाज हो। इसलिए कहा गया कि उसको थोड़ा ठंडा कर लो। लिहाजा अगर सख्त गर्मी में नमाज अदा करने में दिल में इस्तराब पैदा होता हो, तो फिर उसको ठंडा करना, ठंडा करके पढ़ना
واجب ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا یہ انداز تھا، جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں، تو ساتھ اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی علت بھی بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ جہنم برحق ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، جہنم برحق ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، کہ جس پر قرآن و سنت کی قطعی نصوص اور دلائل موجود ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلا۔ بعض لوگوں کا اس بارے میں بھی خیال ہے، وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں صرف عقل کی بنیاد پر، وہ عقل کے گھوڑے پر سوار ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جنت جہنم ہے ہی نہیں، تو وہ جنت جہنم نہیں ہے تو پھر یہ جو قرآن و حدیث میں یہ کیا ہے کہ بس یہ دنیاوی تکلیف اور مشکلات ہی ہیں، تو یہی مراد جنت ہے، یہی مراد جہنم ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گرمی اور سردی ہے یہ یہی ہے کہ جہنم جو ہے ایک سانس لیتی ہے، وہ اپنی گرمی کو باہر نکالتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ وہ اپنی ٹھنڈک باہر نکالتی ہے، تو جس کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹھنڈک اور یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کے دو سانس ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ جہنم برحق ہے، تو جہنم پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے، ان کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں ایک بار جہنم کی حرارت کو اور ایک بار جہنم کی ٹھنڈک کو زمین کی طرف نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جو علاقے سرد ہیں وہاں ظہر کی تاخیر غیر مسنون ہوگی، وہاں پر ظہر کو تاخیر کر کے پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آگے حدیث ہے، وَأَنْ رَافِعْ بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبح کو یعنی فجر کی نماز کو تم اس کا وقت ہو جانے کا جب تمہیں یقین ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرو، اس میں تمہارے لیے زیادہ اجر ہے۔ اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز کو اس وقت پڑھو جب صبح بالکل واضح ہو جائے، اس میں تمہارے لیے اعظم لاجورکم، اس میں تمہارے لیے زیادہ اجر ہے۔ تو اب یہ جو اصبحوا بالصبح ہے نا، تو اس کا معنی ایک یہی ہے کہ صبح جب بالکل واضح ہو جائے، چونکہ صبح دو قسم کی ہے نا، ایک ہوتی ہے صبح صادق، ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ اب صبح صادق کون سی ہے اور صبح کاذب کون سی ہے، اس کے بارے میں جی حدیث کے اندر ہی وضاحت آتی ہے کہ صبح صادق کون سی ہوتی ہے۔ صبح صادق وہ ہوتی ہے جس کے بعد ہم سحری کھانا بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ رمضان میں جب ہم سحری کھاتے ہیں تو صبح صادق جب ہوتی ہے پھر سحری کھانا ہم بند کر دیں، تو وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو جب ہم سحری کھانا بند کرتے ہیں تو وہی فجر کی نماز کا وقت ہے، اس کا مطلب صبح بالکل واضح ہو گئی ہے، اب نماز ادا کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ صبح کاذب کیا ہوتی ہے؟ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ مشرق کی طرف جو ہے جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے ایک مرتبہ تھوڑی سی روشنی پھیلتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اب بس اجالا پھیل رہا ہے تو اب صبح ہو گئی، لیکن وہ صبح کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت عام طور پر تہجد کی اذان ہوتی ہے، یا پھر لوگ جو ہے نا رمضان میں سحری کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ روزے دارو اٹھ جاؤ اور سحری بنا لو، تو بہرحال لوگ اٹھاتے ہیں جگاتے ہیں، تو وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم سحری کھانا شروع کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ جو صبح کاذب ہے جب وہ ہوتی ہے اس کے بعد فجر کی نماز نہیں ہوتی، فجر کی نماز پڑھنے کا وقت ابھی نہیں ہوا، تو لہذا اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو کب پڑھنی چاہیے؟ جب صبح صادق ہو جائے۔ تو صبح صادق وہ ہوتی ہے کہ جب روزے دار کے لیے کھانا کھانا وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھائے گا، منع ہو گیا، تو وہ پھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو پھر فجر کی نماز تم ادا کر لو۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صبح صادق ہے اور اس وقت تم نماز پڑھو، تو اس وقت جو نماز پڑھے گا اس کو اس کا اجر
ملے گا۔ تو اس میں جو اسبح صبح ہے نا، اس میں علماء کے دو معنی ہیں۔ تو ایک یہ کہ نماز فجر کو صبح کا وقت داخل ہو جانے کی یقین کر کے ادا کرو، اور اجلت میں صبح کاذب کو طلوع فجر سمجھ کر اس وقت میں نماز ادا نہ کر بیٹھو۔ تب مراد یہ ہوگا کہ نماز فجر کو اول وقت میں ادا کرو۔ اول وقت میں ادا کرو گے اندھیرا ہی ہوگا، لیکن کب ادا کرو گے؟ جب بالکل یقین ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ جب اجالا ہو جائے، تو یعنی کہ جب روشنی پھیل جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز اس وقت بھی پڑھی ہے کہ جب بہت اجالا ہو گیا، یعنی کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا، اس وقت آپ نے نماز فجر ادا کی ہے۔ لیکن آپ نے ساری زندگی نماز کب ادا کی ہے فجر کی؟ وہ اس وقت ادا کی ہے جب ابھی اندھیرا ہوتا، جب اندھیرا ہوتا تھا اس وقت آپ نے نماز ادا کی ہے۔ چونکہ ایک حدیث ہے، وہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو سنا دوں کہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیے، بلکہ نمازوں کے اوقات بھی خود اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور ان اوقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 393 نمبر حدیث، وہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر وہ موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن میری امامت کروائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن میری امامت کروائی، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدی بنے، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ فرمایا فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، کہ مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے وقت پڑھائی، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دن کی نماز ہو گئی۔ 5 نمازوں کا اول وقت معلوم ہو گیا، اول وقت معلوم ہو گیا، پہلا وقت کہ جہاں سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا؟ جیسے سورج ڈھلے گا۔ عصر کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ جیسے سورج غروب ہوگا، یا روزہ دار روزہ افطار کرے گا۔ اور عشاء کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ جیسے ہی جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی طرف سرخی ہوتی، جیسے ہی وہ غائب ہوگی فوراً ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گی۔ اول وقت معلوم ہو گیا، یہ پہلے دن کی امامت۔ پھر فرمایا جب دوسرا دن ہوا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر امامت کروائی، اور آج جو ہے ظہر کی نماز کب پڑھائی؟ ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، یعنی آخری وقت۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ عشاء کی نماز رات کے تیسرے حصے کے اختتام پر ختم کی، اور مجھے فجر کی نماز نہایت روشنی میں پڑھائی، فجر کی نماز نہایت روشنی میں پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت آپ سے پہلے انبیاء کا ہے، اور نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ لہذا اب اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہو گئی کہ ایک ہے اول وقت، ایک ہے آخر وقت۔ تو ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی، ایک دن آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ تو یہاں سے نمازوں کا اول اور آخر وقت معلوم ہو گیا۔ اچھا، اب
کس وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، افضل وقت کون سا ہے، آخری وقت ہے کہ درمیان کا وقت ہے، یا پھر اول وقت ہے، پہلا وقت، جیسی وقت شروع ہو اور فوراً نماز ادا کر لی جائے، تو کون سا وقت پسندیدہ ہے، کون سا وقت افضل ہے، کون سے وقت کو اختیار کرنا چاہیے؟ اب یہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے۔ تو جب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو فضیلت آئی ہے، وہ فضیلت آئی ہے اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اس وقت تمہارا کیا
جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، الحمدللہ وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب ایسے حکمران آئیں جو نمازوں کو مؤخر کریں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الصلاۃ لوقتہا، تو آپ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ بھی نماز پالو تو پڑھ لینا، وہ تمہارے لیے نفل بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر مت کرنا۔ اور ایسی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہو جاتا ہے تو منافق نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت ادا کرتا ہے، ان میں بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نمازوں کو ان کے ابتدائی اوقات میں پڑھنا ہی وہ لازم بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ بہتر افضل یہی ہے کہ نمازوں کو ان کے اول وقت میں ادا کیا جائے، البتہ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اسی طرح سخت گرمی میں ظہر کو بھی کچھ تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن بلا وجہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھنا یہ بالاتفاق ناجائز ہے، یعنی کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا الصلاۃ بوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، اس کے اول وقت میں پڑھنا، یہ افضل عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاص طور پر تو جمعے کے لیے فرمایا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جائے تو جلدی آؤ۔ تو اس کا مطلب نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ ہے، جیسے بلایا جائے فوراً ہم پہنچ جائیں، لیکن اب اس کو مؤخر کرتے رہنا، اس میں تاخیر کرتے رہنا، تو یہ کوئی درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ بہتر، افضل، پسندیدہ عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر یہ ایک الگ بات ہے، تو اس میں اللہ پاک نے، شریعت نے ہمیں وہ رخصت دی ہے، آسانی دی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس میں تاخیر بھی کر لیں، لیکن اتنی تاخیر مت کریں کہ نماز ضائع ہو جائے۔ تو لہذا نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہی بہتر ہے، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز جو ہے اس میں ہمارے ہاں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اس کو خوب اجالا ہو جائے اس وقت پڑھنا چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بہتر بات یہی ہے کہ نماز فجر کو اول وقت میں پڑھا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نماز فجر کو اس کے اول وقت میں پڑھا ہے۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھاتے تھے تو نماز سے ہم فارغ ہوتے تو اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے اس کے باوجود بھی اندھیرا ہوتا تھا، جس کا مطلب اول وقت میں شروع کریں گے تو تبھی ایسی نماز ہو سکتی ہے۔ پہلی نماز کو جب خوب اجالا ہو جائے اس وقت شروع کرو، اور پھر آپ 60 سے 100 آیات تلاوت کریں گے تو پھر تو سورج طلوع ہونے والا ہی ہو جائے گا بالکل۔ تو اس کا مطلب
یہ 60 سے 100 آیات اس وقت تلاوت ہو سکتی ہیں جو نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے گا، اور اول وقت میں جب اتنی آیات تلاوت کر کے نمازی فارغ ہوں گے تو پھر کچھ اندھیرا بھی ہوگا۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام نے بیان فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے جب ہم فارغ ہوتے تھے تو اس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ آگے حدیث ہے، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعة قبل تطلع الشمس فقد ادرک الصلاة ومن ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ادرک من الصبح رکعة، جس نے طلوع آفتاب ہونے سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا۔ ومن ادرک رکعة من العصر، اور جس نے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر وہ کسی بھی وجہ سے وہ بس اس سے تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اب وہ نماز وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن جب بہت اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی اب تو سورج نکلنے والا ہے تو تم نماز اب نہیں پڑھ سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں ایسا کہا جائے، حالانکہ ابھی سورج نکلنے میں تو 2 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اب تو دیکھو اتنا اجالا ہو گیا، اتنی روشنی ہو گئی، تو لہٰذا اب تم فجر کی نماز نہ پڑھو، بلکہ اب کب پڑھنا، سورج طلوع ہو جائے پھر ہی پڑھنا۔ تو ایسا لوگ کہتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جس آدمی نے ایک رکعت اس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی، اور دوسری رکعت ظاہری بات ہے وہ سورج نکلنے کے دوران پڑھ رہا ہوگا، تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس نے فجر کی نماز وقت میں پا لی۔ اور ایسے ہی مغرب کی نماز، عصر کی نماز وہ تاخیر اس میں ہو گئی، لیکن اب وہ عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ہمارے ہاں کیا کہا جائے گا، ہمارے ہاں کہا جائے گا بھائی اب تو مغرب کا وقت ہو چلا ہے، عصر کی نماز کا وقت تو ختم ہو گیا، تو اب یہ کون سا وقت ہے نماز پڑھنے کا، دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت ہمارے پاس گھڑیاں موجود ہیں، کیلنڈر موجود ہے، اس میں پتہ ہوتا ہے کہ مغرب کی جو اذان کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوتی ہے۔ مثلا آج کل مغرب کی نماز 5 بج کر تقریباً 35 منٹ تقریباً ہو رہی، اس میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، تو فرض کر لو ابھی 5 بج کر 45 منٹ پر مغرب کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا ہمیں۔ تو اب ایک بندہ عصر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، کب؟ وہ 5 بج کر 35 منٹ پر۔ اب میں سے بیشتر لوگ کیا کہیں گے، کہیں گے نہیں بھائی اب تو نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت تو ختم ہو گیا، لہٰذا اب تم کیا کرو، اب تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھو، پھر اس کے ساتھ ہی تم پڑھنا۔ نہیں، کیوں؟ ابھی ٹائم موجود ہے تو تم اس کو پڑھنے دو، تم کیوں اس کو روک رہے ہو؟ چونکہ ہمارے ہاں چونکہ جو ہمیں خود بات سمجھ آ رہی ہوتی، بھلے اس کی کوئی دلیل ہے دلیل نہیں ہے، یا پھر لوگ عام طور پر ایسے کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھا دیکھی سنا سنی لوگ ویسے ہی دوسروں کو مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث میں کیا آ رہا ہے، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت عصر کی نماز پڑھ لی اس نے فقط ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز کو پا لی، فقط ادرک العصر، تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ تو اب اسی حدیث میں آگے کیا، ولی مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا نحوہ قال سجدۃ بدل رکعۃ ثم قال والسجدۃ انما هي الرکعہ۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں سجدہ کی جو ہے نا سجدہ کا لفظ ہے رکعت کے بدلے، یعنی جس نے ایک سجدہ پا لیا، اور سجدہ کیا ہے، سجدہ سے مراد کیا، سجدہ سے مراد ایک رکعت ہی ہے، گویا کہ جس نے ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا۔ تو اب اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ عین طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کا آغاز ممنوع ہے، لیکن اگر کسی نے نماز
पहले शुरू कर ली, फिर तुलू या गुरूब आफताब का मौका आ गया तो नमाजी को चाहिए कि वो दूसरी रकत पूरी कर ले, तो वो दूसरी रकत को पूरी कर ले, इसकी नमाज हो जाएगी। तो इस हदीस से हमें ये बात मालूम हुई। तो इस हदीस से हमें और भी बातें मालूम होती हैं कि अगर किसी ने फजर की एक रकत ही अदा की थी कि आफताब निकल आया, तो इसकी पहली रकत वक्त में और दूसरी रकत ना वक्त में अदा हुई। इस तरह जितनी नमाज गुरूब से कबल पाली वो वक्त में अदा शुमार होगी, और जितनी गुरूब के बाद पढ़ी वो गैर वक्त में अदा हुई। तो आफताब के तुलू का तहक्कुक यानी कि उसकी तहकीक, वाकई वो निकल आया, इसके ऊपरी किनारे के उफक से उभर आने से हो जाता है। यानी जब सूरज ने निकलना शुरू किया तो सूरज निकलना शुरू किया, उसका ऊपर का किनारा थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो मतलब वो सूरज का निकलना वो शुमार होगा। और इसके लिए पूरी टिकिया का निकल आना लाजिम नहीं है। अलबत्ता आफ्ताब के किनारे के डूब जाने से गुरूब का तहक्कुक नहीं होता, यानी कि जो पहला किनारा उसका डूबा तो इसका मतलब सारा सूरज गुरूब नहीं हुआ, इसलिए पूरी टिकिया का डूब कर गायब हो जाना जरूरी है। क्योंकि गुरूब यानी आफताब के छुप जाने का तहक्कुक इसकी टिकिया के पूरी तरह उफक में गायब हो जाने से ही होगा। और अब फकत अदरक सुबह फकत अदरक असरा का मतलब ये होगा कि इसने इन दोनों नमाजों का वक्त पा लिया, गोया कि इसने पूरी नमाज को इसके वक्त में अदा किया। अलबत्ता इतनी बात शर्त है कि तुलू या गुरूब से कबल अदा की जाने वाली वो एक रकत दो सजदों के साथ हो, क्योंकि रकत का इतलाक इसी पर होता है जो कामिल हो, और रकत का कमाल दो सजदों के अदा करने से ही हासिल होता है, मतलब क़याम और रुकू से। यानी पूरी एक रकत उसने पढ़ ली हो, हाँ ये बात जरूरी है। तो इस हदीस से हमें जो बातें मालूम होती हैं उनमें से नंबर एक तो ये कि नमाज के वक्त का इदराक, उसका जानना तो एक रकत के इदराक से हो जाता है। इसकी दलील मन अदरक रकातन के अल्फाज हैं, यही सबसे राजिह बात है इसमें। और दूसरा ये इंतहाई अहम फायदा है, और ख़ास तौर पर ये हमारी जो बहनें बेटियां हैं उनसे मुताल्लिक है ये बात। तो इस कौल पर यह कायदा भी बनता है कि जिन जिन मसाइल का इदराक नमाज के पाने पर होता है वो जुमला इदराकात एक रकत के इदराक पर मबनी है। जैसे किसी औरत ने हैज से पाक होकर एक रकत अदर नमाज का वक्त पा लिया तो इस पर वो नमाज लाजिम है और बाद में इसकी कज़ा वाजिब होगी। मसलन कोई खातून, उसको हैज के उसके दिन शुरू हुए थे लेकिन फिर उसके हैज के दिन खत्म हुए, तो जब उसके हैज के दिन खत्म हुए हैं तो उस दिन वो ज़ोहर की नमाज जो है, जोहर की नमाज, जोहर का वक्त हो चुका था लेकिन अभी जोहर की नमाज के में 10 बाकी थे, 10 मिनट बाकी थे और वो हैज के खून से पाक हो गई, यानी कि उसका हैज का खून आना बंद हो गया, मुकम्मल बंद हो गया। तो इसका मतलब इस औरत को अब वो ज़ोहर नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब वो ये मत समझे कि मैं तो अभी गुस्ल नहीं किया, मैंने तो अभी नहाना है, अभी तो 10 मिनट ही जोहर की नमाज में थे, चलो असर की नमाज पढ़ लूंगी, उससे पहले पहले नहा लूंगी या शाम को नहा लूंगी। नहीं, वो जोहर की नमाज से पहले वो हैज का खून बंद हो चुका है, वो उसका मुनक़ते हो गया है, लिहाजा इस पर जोहर की नमाज पढ़ना लाजिम है, फर्ज है। अगर उसका वक्त गुजर भी गया, वो 10 मिनट गुजर गए तो ये बाद में उसकी कज़ा दे। इसी तरह अगर एक औरत नमाज का वक्त दाखिल होने पर तकरीबन एक रकत के बराबर वक्त गुजरने पर हैज वाली हो गई तो इस पर इस वक्त की नमाज लाजिम है और बाद में इसकी कज़ा इस पर वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज का वक्त शुरू हुआ और अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए थे जोहर की नमाज के वक्त को शुरू हुए, और इसका हैज का खून इसको शुरू, लिहाजा क्या करेगी, इस पर जोहर की नमाज फर्ज फर्ज हो गई थी। तो ये इंतहाई अहम मसला है, तो इसको ध्यान से समझना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि
اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نے اس میں سستی کاہلی ہم نے کی، اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو لطیف خبیر ہے، انتہائی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ کو تو معلوم ہے نماز کا وقت ہو گیا تھا، پھر حیض شروع ہوا ہے، تو اگر یہ نماز پڑھنا چاہتی تو اس وقت میں نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن سستی کا شکار ہوئی، سستی کی، نماز نہیں پڑھی، تو لہذا اب وہ نماز تو اس کے ذمہ فرض ہو گئی نا، اب نماز فرض کو اگر چھوڑے گی تو یہ گناہ گار ہوگی، لہذا اس کو وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا اور اس کا حیض آنا بند ہو گیا تھا، تو لہذا اس کو چاہیے اس وقت میں یہ نماز ادا کرتی، لیکن اس نے اگر نماز ادا نہیں کی تو اس کا مطلب اس نے ایک فرض کو چھوڑا ہے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ پیچھے تارک صلاۃ جو نماز اس میں ہم نے پڑھا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو اس کا مطلب ان دونوں حالتوں میں کسی بھی عورت کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اگر وہ نماز چھوڑے گی تو اس کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ اس وقت میں اس کا حیض ابھی شروع نہیں ہوا تھا، نماز پڑھ سکتی تھی، یا اس کا حیض بند ہو گیا تھا اس نماز کے وقت سے، وقت ابھی تھا، تو لہذا اس کو وہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو اس لیے ہمیں نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رہے وہ علاقے جہاں رات یا دن نہیں ہوتا، یعنی مہینوں دن ہی رہتا ہے، یعنی جب آپ دیکھیں گے انتہائی جو شمال کا علاقہ ہے یا انتہائی جو جنوب کا علاقہ ہے وہاں پر تو دن بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہاں پر تو سورج کی روشنی رہتی ہے، وہاں پر رات بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، جہاں رات یا دن نہیں ہوتے یعنی مہینوں تک دن ہی رہتا ہے یا مہینوں رات ہی رہتی ہے، تو وہ نمازوں کے اوقات کی دوسرے علاقوں کے اوقات ثلاث سے موازنہ کر کے تعین کریں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دجال آئے گا، دجال کا خروج ہوگا، دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر ہوگا، تو اب ظاہری بات جب 1 سال دن ہی دن رہے گا، دن ہی دن رہے گا، تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے پھر اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی نمازوں کی بابت یہ حکم فرمایا کہ اس دن میں نمازوں کے اوقات کا اندازہ کر لو، اپنے وقت کے مطابق تم نماز پڑھ لو، اور رہا دوسرے علاقوں سے اوقات صلاۃ کا اعتبار تو اس بابت 3 اقوال، یعنی کہ وہ علاقے جہاں پر دن ہی دن ہوتا ہے رات بہت تھوڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی نمازوں کو کیسے ادا کریں گے؟ تو ایک تو یہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نمازوں کی بابت وہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ بھی وہ ان کا تم اوقات کا اندازہ کر لو، بھی اس وقت یہ وقت ہو گیا تو زہر کا، اس وقت یہ ہو گیا تو عصر کا، اتنے دیر بعد مغرب، اتنے دیر بعد عشاء، اس طرح پڑھ لو۔ اور اگر دوسرا کیا ہے کہ اس میں پھر 3 اقوال ہیں، ایک تو یہ قریب ترین علاقے کے دن رات سے موازنہ کیا جائے، اور یہ فلکی اعتبار سے ہوگا، یہ اقرب ترین قول ہے، یعنی جو قریب آپ کا علاقہ اس کا حساب لگا لیں، اور دوسرا ہے کہ دن رات کو نصف بنا کر، یعنی 12 گھنٹے دن کے اور 12 گھنٹے رات کے بنا کر نمازوں کے اوقات کا تعین کر لو، یعنی 5 نمازیں پڑھنی ہے نا، تو 5 نمازوں کا وقت نکال لو، اتنے گھنٹے بعد یہ نماز، اتنے گھنٹے بعد یہ نماز، تو 12 گھنٹوں میں نماز۔ اور تیسرا مکہ مکرمہ کے اعتبار سے اوقات متعین کر لیں، یعنی کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ کے ساتھ طے کر لیں، جب مکہ میں زہر کی نماز ہو وہ بھی زہر پڑھ لیں، جب مکہ میں عصر ہو وہ عصر پڑھ لیں، جب مکہ میں مغرب ہو مغرب پڑھ لیں، جب مکہ میں عشاء ہو عشاء پڑھ لیں، جب مکہ میں وہ فجر کی نماز ہو تو وہ پڑھ لیں، تو اس کے مطابق اپنے اوقات کو وہ دیکھ لیں اور وہ اس طرح سیٹنگ کر کے وہ نمازیں پڑھ لیں۔ اور مکہ کے مطابق کیوں کریں؟ کیونکہ وہ ام القریٰ ہے، ام القریٰ کہا گیا، ام القریٰ کا مطلب بستیوں کی ماں، تو مرکز بھی ہے ہمارا، سینٹر بھی ہے ہمارا، اس کی اور نماز بھی ہم پڑھتے ہیں منہ کر کے، تو ساری دنیا کے لوگ اس کی طرف منہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوقات کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو ملا لیں اور نمازوں کو ہم وہ اس طریقے سے پڑھ لیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہوگا، یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ پھر اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو اس میں کئی اہم مسئلے، خاص طور پر جو عصر کی نماز ہے، تو عصر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، الگ سے اہمیت موجود ہے، جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، اور اس کی اہمیت اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی بیان کریں گے، پھر عصر کے جو اوقات بنتے ہیں وہ سب سے زیادہ اوقات بنتے ہیں تو ان پر بھی بات کریں گے،
تو یہ ساری باتیں اوقات سے متعلق ہیں، تو یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی برکت سے اللہ ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے، ہمارے ہم اور غم اور پریشانی اللہ ان کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے جو طالب علم ہیں اللہ ان میں ہمیں شمار فرما کر وہ فضیلت عطا فرما دے جو حدیث میں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر آگے پہنچاتے ہیں، یا جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا جنت کے لیے ہمارے اس راستے کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ حدیث کی برکت سے ہماری دنیا کو اچھا کر دے، ہماری آخرت کو اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں خیر جاری فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو الباقیات الصالحات بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، حدیث سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت، پہچان اور حقیقی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ کی اس محبت کی بنیاد پر ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے، آپ دست شفقت سے حوض کوثر کا جام پلا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے، یہ ساری خیر اور برکات اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ ساری دعائیں میں اپنی تمام طالبات کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کرتا ہوں، اللہ آپ کے حق میں میرے حق میں ان سب کو قبول فرما لے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ یقیناً مصروف ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ وقت نکال کے حدیث پڑھ رہی ہیں، تو آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ بڑے اجر کا باعث بنے گا، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ تو اللہ سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ جو ہمارا ادارہ ہے جس نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے، اللہ اہل ادارہ کو، اس کے تعاون کرنے والوں کو، آپریٹ کرنے والوں کو، میسج بھیجنے والوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے لیے اللہ آسانیاں فرمائے۔ ٹھیک ہے، اگر سوال ہے تو آپ کچھ پوچھیے۔ میرا کوشچن تھا کہ ایک سجیشن تھا کہ جو کوشچن آنسر دیا جاتا ہے اور لیکچر ڈالا جاتا ہے، اگر سنڈے تک ڈال دیں تو ہم لوگ کے پاس انف ٹائم ہوگا کہ پھر ریپیٹ سنیں اور کوشچن آنسر کریں۔ جی، یہ تو منتظمین انشاءاللہ سن رہے ہوں گے، اور وہ اس معاملے کو انشاءاللہ ویسے ہی حل کر لیں گے جیسا آپ مشورہ دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہو گیا، اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم صاحب، یہ سوال ہے میرا کہ مغرب سے پہلے اگر جیسے ہم وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں تو کیا وہ اسی میں شامل ہو جائیں گے جو مغرب سے 2 رکعت پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ وہ اس میں شامل ہو جائیں گی، بالکل صحیح، اس میں وہ شامل ہو جائیں گی، یعنی وہ تحیۃ الوضو بھی ہو جائیں گی اور وہ صلو قبل المغرب بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ جی، السلام علیکم شیخ صاحب، وعلیکم مجھے السلام۔ پوچھنا تھا کہ کبھی کبھی نا 5 منٹ پہلے اذان سے نا نماز پڑھی جاتی ہے، اذان نہیں سن سکتے تو پھر ہم 5 منٹ پہلے وہ نماز پھر جائز ہے، قبول ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اذان جو ہے نا، اذان عمومی طور پر جو مساجد میں ہوتی ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا نماز کا، وہ اس سے لیٹ ہی ہوتی ہے۔ مثلا زور کی نماز کا وقت ہو گیا، آج کا اگر آپ دیکھیں گے کیلنڈر میں موجود ہے، آپ زوال کا وقت موبائل سے نکال سکتے ہیں، جو وہ الیکٹرک گھڑی ہو، یہ تو شور بہت آ رہا ہے، کسی کو مائک بند کر دو، جی جی، شور بہت آ رہا ہے، کسی کا مائک کھلا ہے وہ مائک بند کر دیجئے پلیز۔ نہیں بول سکتے ہم، ہاں اب بند ہوا۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس وہ سہولت موجود ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو جو خواتین ہیں خاص طور پر وہ تو پڑھ سکتی ہیں، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا
12:30 بجے, 12:45 بجے, لیکن ظہر کی اذان جو ہے مسجد میں ہو رہی ہے وہ 1:15 بجے ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ اصل ٹائم سے لیٹ ہو رہی ہے اذان, تقریباً کتنا, آدھا گھنٹہ بعد. تو اس کا مطلب اگر کوئی 12:45 بجے نماز پڑھ لے, اذان سے پہلے پڑھ لے, ابھی اذان نہیں تب ٹھیک ہوگی, کیونکہ نماز کے لیے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. تو وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے, تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہوگی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر ہم نے فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اشراق کا وقت کتنی دیر کے بعد ہو جاتا ہے, ساتھ میں پڑھ لیں تو, جیسے صبح کی اذکار پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ. نہیں, آپ کو اپنا سوال دہرائیے دوبارہ. جی, اگر ہم نے فجر کی نماز تاخیر ہاں سے پڑھی لاسٹ ہاں ٹائم میں, اور 20 ہاں منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا, ہاں 20-25 منٹ بعد, ہاں. تو اس میں کوئی حرج ہے اگر لیٹ سے پڑھی, اشراق کی وجہ سے ہم لیٹ سے اٹھے پھر لیٹ سے سونا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز اس کے وقت میں پڑھ لی ہے, اور جی پھر یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی ہے, تو فجر کی نماز اپنے وقت میں ہو گئی. اور جی پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا, بھلے وہ 10-15 منٹ بعد سورج طلوع ہو گیا, ایک ہوتا ہے سورج طلوع ہونا, اس کا آغاز ہونا, نکلنا شروع ہوا, لیکن اس کے نکلنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں. جب مکمل نکل آیا فوراً پھر اشراق پڑھ لیں, بھلے 15 منٹ بعد پڑھ لیں, 20 منٹ بعد پڑھ لیں, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جی جو جی فجر کی نماز ہے, اگر اتفاقاً ایسا ہوا ہے, آنکھ نہیں کھلی ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اب معمول بنا لینا کہ فجر کی نماز کو اتنا مؤخر کر کے پڑھ لیں اور تاکہ پھر ہم اشراق کو بھی ساتھ پڑھ لیں, یہ درست نہیں ہوگا. یعنی ہر روز نماز فجر کو اتنا تاخیر سے پڑھنا درست نہیں ہوگا. اس کے بارے میں پیچھے ہماری بات گزری ہے کہ آپ نے ایک آدھ دفعہ اس کو پڑھا ہے جب روشنی خوب ہو گئی, لیکن ساری زندگی آپ نے کیسے پڑھی ہے, اول وقت میں پڑھی ہے, لہذا اول وقت پڑھنا چاہیے. جی السلام علیکم شیخ. بعض وعلیکم وقت السلام. ظہر کی نماز کا وقت کبھی زوال کے قریب ہوتا ہے, کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں دیکھیں, زوال کو ہم سمجھ لیں. زوال کیا, زوال یہ ہے کہ جب سورج درمیان میں آ جاتا ہے اور وہاں آ کر ٹھہر گیا, یعنی مکمل بلند ہو گیا, وہ زوال ہے. تو اب اس وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن جب سورج جو مغرب کی طرف زائل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا, تو فوراً آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی جب زوال کا وقت ہے پھر تو کوئی نماز نہیں ہوگی, لیکن وہ 10 منٹ بعد, 10 منٹ ہے وہ زوال کا وقت, تو 10 منٹ بعد اگر کوئی نماز پڑھے گا ظہر کی تو پھر پڑھ سکتا ہے, بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. مغرب سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ کون سی ہوں گی, نفل ہوں گی, سنت ہوں گی؟ ہاں نفل ہوں گی. یعنی یہ جو اصل میں ہم جو ہاں یہ جو ہے نا نفل ہی ہوں گے, یعنی کہ جو اصل نمازوں سے فرضوں کے علاوہ جو بھی رکعات ہم پڑھتے ہیں خود سے نام دیے, لیکن وہ ہوتی اضافی رکھتے ہی ہیں, تو یہ ہوں گی نوافل کے اندر ان کو شمار کیا جائے گا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ جیسے لیڈیز اگر عشاء کی نماز فوراً پڑھ لیں اذان ہونے کے بعد تو افضل ہے, یا پھر ہم لوگ دیر کر کے پڑھیں؟ ہاں یہ تو جیسے اس میں آ گیا کہ وہ تاخیر کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہوگا, خاص طور پہ خواتین, انہوں نے چونکہ مسجد میں نہیں پڑھنی سے پڑھ لیں تو ان کے لیے افضل وہ ہوگا, بہتر وہ ہوگا ان کے لیے. جی جی السلام لیکن علیکم. ایسا نہ ہو کہ وہ تاخیر, ایک منٹ, ایسا نہ ہو وہ تاخیر کے چکر میں, افضل کے چکر میں وہ کہیں چلو نصف رات تک پڑھیں گے, اور پھر نصف رات جب ہوئی
تو پھر نیند آ گئی, اور جب نیند آئی تو پھر فجر کے ٹائم آنکھ کھلی, تو اس کا مطلب افضل وقت کیا, نماز ہی ضائع ہو گئی. تو چونکہ اس وقت تک کے لیے جاگنا مشکل ہے نا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر, تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا وہ بالکل صحیح سوچا کہ باقی مشقت ہے. تو اب اس مشقت کو کم لوگ ہوں گے جو برداشت کر لیں گے, وگرنہ تو ایسا ہی ہوگا کہ لوگ پھر ہارے تھکے ہوں گے, اور وہ نماز کے لیے افضل وقت میں ہم پڑھیں گے اور افضل وقت کی طرف جاتے جاتے وہ نماز کو ضائع کر بیٹھیں گے. اس لیے پھر اس کو اس کے شروع وقت میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے, نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے, کوئی بندہ واقعی وہ اتنا چاق و چوبند ہے اور وہ اپنی نیند پر بھی ضبط کر سکتا ہے, تو بالکل پھر اس کو پڑھنا چاہیے, وہ افضل وقت جی السلام علیکم. انشاءاللہ اجر و ثواب لے گا. شیخ صاحب جی جب میں جماعت یہ پوچھ رہی تھی کہ اشراق کی اگر فجر کی نماز ہم پڑھ لیے اور پھر ہم کو کچھ کام ہے, وہ بھی کام کرتے بھی رہے, اور پھر نماز پہ آ کر مطلب کتاب پڑھ رہے ہیں, تھوڑا اٹھ کے اگر کچن میں کچھ چڑھا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں, پھر آپ کا ٹائم ہو گیا تو اشراق کا نماز ہم کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھ مطلب سکتے ہیں. ایسا تو یعنی نہیں نا کہ کہ نماز سے اٹھنے کے بعد اشراق کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے؟ دو الگ الگ فضیلتیں ہوں گی. ایک ہاں نہیں ایسا نہیں, میں وہی سمجھا رہا ہوں. ایک بار ذکر اذکار تلاوت میں مصروف رہتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کر اٹھتا ہے, ہاں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, جس کے حج عمرے کا ثواب ہے اس کے لیے. لیکن ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہ بھلے مسجد سے مرد ہے تو گھر آ گیا, خون ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی, یا اسے لا دیا, چھوٹے بچے کسی نے پوٹی کر دی, اس کا پیمپر صاف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی کام جو خاتون خانہ ہو سکتے ہیں, تو وہ سارے کرے. بھلے اس کا وضو ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں وضو کر کے وہ اشراق پڑھ سکتی ہے, اس کا اشراق پڑھنا بالکل درست ہوگا. جی شیخ, نماز میں جب امام صاحب سورہ پڑھتے ہیں تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ ہاں, اصل میں یہ تھوڑا سا سبق آگے جب ہم چل رہے ہیں نا نماز کے مسائل پہ, تو وہاں اس کے محل پہ نا یہ بحث آئے گی, وہاں انشاءاللہ ہم اس کو اچھا, جب ہم مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت قبل از وقت ہے, نماز ہو گئی, باقی صحیح کے 2 بخاری کی رکعت حدیث تھی یہی تو ہے, ہاں کتاب. ہاں سوال آپ کا مجھے سنائی نہیں دیا پورا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یہ مغرب کے پہلے 2 رکعت جو نماز پڑھنا ہے وہ نفل نماز کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, نفل نماز ہی ہوگی, نفل نماز کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ, جزاک ظہر کی نماز کو ٹھیک ہے. جب بندہ نماز کے لیے گیا 2 رکعت ہو گئے تھے, باقی کے ہاں 2 رکعت تھے, تو ہاں اس نے اس 2 رکعت کے ساتھ اور 2 ہاں رکعت شامل کرنا پڑے گا نا اس کو بالکل کرنا پڑے گا. ظہر کی نماز میں جب جوائن کیے تھے تو امام صاحب نے 2 رکعت ختم کر دیا تھا, باقی کے پچھلے 2 رکعت میں اس نے شامل ہوا, تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر 2 رکعت اس کے ساتھ پڑھیں, ایسا ہے نا؟ آپ سوال کیجیے, آپ کا کیا, مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا, سوال آپ کریں, پوری بات کریں. سوال کیا ہے, ایسا ہے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب مسجد گئی تھی تو 2 رکعت مسجد میں ہو گئے تھے ظہر کے ٹھیک ہے, امام صاحب کے ساتھ, تو ہو گئے تھے. وہ تیسری رکعت میں تھے, جب ہم جوائن کیے تو تیسری رکعت میں تھے, ہاں تو کس طریقے سے ہم ختم کریں گے ظہر کی نماز؟ 2 رکعتیں اور پڑھیں گے, چونکہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں, پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں گے, اٹھ کر کے امام سلام پھیر دے گا, ہم کھڑے ہو جائیں گے, 2 رکعتیں اور پڑھیں گے, ہماری بھی 4 ہو جائیں گی. اچھا, السلام جزاک علیکم اللہ خیر. مولانا صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
مولانا صاحب ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے پر شاید ان کا مائک آف ہو گیا ہے شاید. اچھا ٹائم شاید اوور ہو گیا نا شاید اس لیے مائک آف ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے شاید ایسا. ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو پھر ہم لوگ لیو کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.